ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھیں اور اس پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، لہذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا، یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو، جو مدینہ منورہ میں نشوونما پا رہی تھی، ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسیر الیہم۔ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر
ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے، انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی، اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رحم فرمائیں، جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے۔ انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد، اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔